انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی تھی, ان کی طرف سے مجھے کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں آپ کا جو نمبر ہے وہ ملا ہے, اور ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کو اپنی کمپنی میں ہائر کیا ہے, تو آپ کی کوالیفیکیشن ہم نے کہیں دیکھی تھی اور سنی تھی, تو ہم نے سوچا آپ کا کانٹیکٹ لیا. تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ہم رابطہ کریں اور آپ کو ایک اچھی سی ویل جو جاب ہے وہ دیں. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں کافی خوش ہو گئی کہ مجھے جاب کی جو ہے وہ ریکویسٹ آئی, اور حالات بھی ایسے تھے کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ رکشہ چلاتے ہیں. تو ایسے حالات میں تو کوئی اپرچونیٹی 10-12 ہزار 15 ہزار کی بھی ملے تو وہ غنیمت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کی ایک ڈیٹ سلیکٹ ہوئی. اس ڈیٹ پر تقریباً 5 لڑکے تھے اور 3 گرلز تھیں جن کو انہوں نے ہائر کیا, بلایا. اس میں 8ویں تھی, ساتھ کچھ اور لوگ تھے, گرلز اور بوائز, اور 8ویں میں تھی. یہ کہتی ہیں کہ میں گئی, میں لاسٹ میں پہنچی تھی, اس لیے میرا جو نمبر تھا وہ لاسٹ میں آیا. کہتی ہیں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے گئی. ایک چھوٹا سا آفس بنا ہوا تھا, پرائیویٹ کمپنی کو یہ اپنی وہ شو کروا رہے تھے کہ ہم یہاں پر ٹیچنگز کے جو میتھڈ ہیں وہ سکھائیں گے, اور ٹیچنگز کے میتھڈ سکھانے کے لیے ہم کسی این جی او سے اس کی پے لیتے ہیں, لیکن ہم یہ فلاح انسانیت کے لیے کرتے ہیں, اچھے کام کے لیے کرتے ہیں, ایک ٹیچر کو اچھی سکلز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک کمپنی بنائی ہے. تو ہم اس میں 3 مہینے کا جو ہے وہ جاب ہائر کر رہے ہیں, اور پر منتھ اس کی سیلری ہوگی 20,000. یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے, ملتان کی. انہوں نے کہا کہ پر منتھ اس کی سیلری 20,000 ہے, 3 منتھس کی یہ جاب ہے آپ کی, 3 منتھس تک آپ اس جاب کو کریں گے, اور 20,000 اس کی سیلری ہے پر منتھ. وہ کہتی ہے کہ میں کافی خوش ہو گئی, ہیپی ہو گئی کہ چلیں میری جو ہے وہ 20,000 کی جاب لگ جائے گی, 3 منتھس تک کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب سب لوگوں نے انٹرویو دے دیا تو جس کا انٹرویو ہوتا جا رہا تھا وہ اس کو کہتے جا رہے تھے کہ آپ اپنے گھر جائیں, آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے, ہم آپ کو کال کریں گے, آپ سلیکٹڈ ہیں, ہم آپ کو کال کریں گے کہ ہم نے ورک شاپ جو ہے, یہ جو جاب ہے یہ کب سٹارٹ کرنی ہے. تو کہتی ہیں کہ میری لاسٹ میں باری تھی, تو مجھ سے پہلے جو 7 لوگ تھے وہ جا چکے تھے, میری آخر میں باری تھی. کہتی ہیں کہ مجھ سے 5-10 منٹ کچھ کویسچن آنسرنگ ہوئی, مجھ سے میرے بارے میں پوچھا گیا, گھر کے بارے میں اور فادر آکوپیشن وغیرہ سب چیزوں کے بارے میں. تو کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھ سے انہوں نے تھوڑی سی لفظی بدتمیزی شروع کر دی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے اپنے ہاتھ وغیرہ لگانا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں کہ لاسٹ میں رہ گئی تھی, آفس بالکل سنسان ہو گیا تھا, وہ اکیلے جو میل تھے وہ انٹرویو لے رہے تھے, انہوں نے میرے ساتھ پھر زیادتی اور بدتمیزی کرنا شروع کر دی. وہ کہتی ہیں کہ میں بول بھی رہی تھی اونچی آواز سے, لیکن یہ ایک ایسی بلڈنگ کے اندر انٹرویو ارینج کیا گیا تھا جہاں پر بالکل خاموشی تھی, کوئی شور شرابہ اور کوئی رش نہیں تھا, اور یہ 4تھے فلور پر جو تھا یہ آفس بنا ہوا تھا, نیچے کنسٹرکشن کا کام تھا جو کہ رکا ہوا تھا. جب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے سن کر. انہوں نے بتایا کہ پھر جب بدتمیزی کرنے لگی, میں تھوڑا سا اونچی بولنے لگی تو میری آواز کہیں تک جا نہیں رہی تھی. باہر ایک لڑکا کھڑا تھا جو کہ دروازے کو باہر سے کنڈا لگا کر کھڑا ہوا تھا, وہ بھی انہی آفس والوں کا تھا. تو کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے میرے ساتھ ریپ کرنا شروع کر دیا. ریپ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے تکلیف بھی دیتے رہے, مطلب میرے جسم پر, ہاتھ پر, پاؤں پر, اور یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں گھٹنوں پر, وہ کہتی ہیں کہ مجھے سگریٹ جلا کر اس کو لگاتے تھے, مجھے تکلیف دیتے تھے کہ اگر شور مچاؤ گی تو ہم آپ کو اور تکلیف دیں گے. اس طرح تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ وہ میرا ریپ بھی کرتے جا رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں بس تھی, اور میں خاموشی سے پھر اس کے بعد اپنے گھر آ گئی. انہوں نے مجھے سگریٹ کے نا وہ نشان بھی اپنے ہاتھ پر اور گھٹنے پر دکھائے. مجھے بہت بہت دکھ ہوا تھا. یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپوں کو, بہن بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ تعلیم جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان پر اتنی زور زبردستی کرتے ہیں کہ کچھ کرو, کچھ کر کے لاؤ, کچھ کما کے لاؤ, جاب کرو, جو بھی کرو, پیسے کما کر لاؤ. اس طرح بچے اور بچیاں غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں اب ہر جگہ جو ہے وہ درندے پھر رہے ہیں, بھیڑیے پھر رہے ہیں, انسان نما درندے, انسان نما بھیڑیے, جو کہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, کبھی پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں, کبھی کسی اور این جی او کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, کبھی کسی اور طریقے سے. تو آن لائن آج کل بہت زیادہ اسکیم چل رہے ہیں. تو برائے مہربانی خدا را اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو اتنا فورس نہ کیا کریں کہ وہ تنگ آ کر, پریشان ہو کر ہر راہ چلتے کوئی جاب لے لیں, ہر کوئی گھٹیا سے گھٹیا قسم کے کسی بندے سے مل کر نوکری کے لیے پریشان ہو کر وہ رابطہ کریں.
تو خدا رہا اپنی بچیوں کو اتنا پریشان نہ کیا کریں اور اپنی بچیوں پر توجہ دیا کریں، ان کو دیکھا کریں کہ وہ نوکری کرنے کے لیے جہاں پر درخواست دے رہی ہیں، جہاں پر اپلیکیشن دے رہی ہیں، آیا کہ وہ جگہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس کی تصدیق کر لیا کریں، اس کے بارے میں جان لیا کریں، اس کے بارے میں اچھے طریقے سے 10-15 لوگوں سے، 1-2 لوگ نہیں 10-15 لوگوں سے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کریں کہ جہاں پر آپ کی بچی جس سکول میں، جس کمپنی میں، جس اکیڈمی میں جہاں پر وہ ایڈمیشن لے رہی ہے، جاب کے لیے ایڈ ہو رہی ہے، آیا کہ کیا وہ جگہ سیف بھی ہے اس کے لیے کہ نہیں، کیا وہاں کے لوگ سیفٹی پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں، کیا وہاں کے لوگ اس کو بہن سمجھ رہے ہیں یا پھر ایک وہ لوگ وحشی درندے ہیں۔ تو خدا را اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنی بچیوں کو نوکریوں کے لیے اتنا نہ فورس کریں اور اتنا بھی ان کو، اتنے بھی آپ بھی نہ ذہنی طور پر پست ہو جائیں، اتنے ذہنی طور پر نہ گریں کہ آپ کو جہاں پر کوئی جگہ ملے آپ وہیں پر اپنی بچی کو 10-15-20 ہزار کی لالچ میں نوکری پر لگوا دیں۔ تو برائے مہربانی خدا را میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر توجہ دیا کریں، اپنی بچیوں کی نوکریوں پر توجہ دیا کریں۔ بچیوں کی نوکری اگر سرکاری ملے تو دلوا دیا کریں، اگر پرائیویٹ ہو تو اچھے طریقے سے چھان بین کیا کریں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو کوئی بھی شخص اپنا جو ہے وہ ایسٹس جو ہے وہ شو کروا سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنا ایک روم رینٹ پر لے کر 10,000 5,000 روم رینٹ پر لے کر ایک 5-10 ہزار کی ٹیبل چیئر رکھ کر وہ اپنی جو پرسنالٹی ہے اور اپنی جو جگہ ہے اس کو آفس ڈکلیئر کروا سکتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ایک ایجوکیٹڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ تو خدا را ہر یوں راہ چلتے آفیسز میں اپنی بچیوں کو نوکریاں نہ لینے دیا کریں، ان پر نظر رکھا کریں اور ان کو سمجھایا کریں اور اتنا فورس نہ کیا کریں کہ وہ پریشان ہو کر ہر جگہ بھیک کی طرح نوکریاں لیتی پھریں۔